آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ بچے کا اپنی کلاس میں جو ہے ان کے بچوں کے دوسرے سے مقابلتاً اس کا قد، وزن وغیرہ اور باقی جو بلوغت کی نشانی ہیں وہ برابر آ رہی ہیں۔ اگر نہیں آ رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں تھوڑی سی کمی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر فریال محمود ہے اور میں اینڈوکرائن اسپیشلسٹ ہوں، ہارمون اسپیشلسٹ ہوں اور ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہوں اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک میں۔ میری آج کی گفتگو کا مرکز ہے بچوں کی گروتھ۔ بچوں کی گروتھ جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ موضوع ہے جس میں ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ گروتھ میں آپ دیکھتے کیا ہیں۔ گروتھ میں آپ صرف قد نہیں دیکھتے، قد تو آف کورس نمبر 1 ہے، دیکھتے ہیں، لیکن اگر بچوں کا وزن نہیں بڑھ رہا یا وہ بلوغت میں اپنے ساتھ کے بچوں سے پیچھے ہیں اور 2 درجے پیچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کہتے ہیں کہ ان کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ آپ کب سوچیں گے؟ یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے نا کہ دیکھنا، اس کو اسیس کرنا، لیکن ہم ایز اے لے مین کب دیکھتے ہیں کہ آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ بچے کا اپنی کلاس میں جو ہے ان کے بچوں کے دوسرے سے مقابلتاً اس کا قد، وزن وغیرہ اور باقی جو بلوغت کی نشانی ہیں وہ برابر آ رہی ہیں۔ اگر نہیں آ رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے میں تھوڑی سی کمی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، مجھے تو ہوئی ہے، کہ پاکستان میں جو گروتھ ڈیفیشنسی ہے اس کی جو پریولنس ہے، جو اس کی موجودگی ہے وہ 36 سے لے کے 48% تک ہے، اور یہ ہمارے بلوچستان اور نارتھ وزیرستان سائڈ پہ زیادہ ہے، لیکن پنجاب میں جو فگر ہے وہ 36% ہے۔ تو یہ کوئی کم فگر نہیں ہے اور آپ کو اپنے بچوں کے اوپر بہت دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیا، دیکھیں یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دیرینہ مرض بچے کو لاحق ہے، خدا نخواستہ، جیسے دل کا یا شوگر کا، تو اگر وہ ٹھیک سے ٹریٹ نہیں ہو پا رہا، بچہ مکمل صحت یاب نہیں ہے تو اس کی گروتھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بچوں میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کا گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ کو ان کو اینڈوکرینالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کوئی ہارمونز کی کمی ہے، تھائرائڈ کی یا گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے، یا ان کو کوئی کھانے میں ایبزارپشن میں پرابلم ہے، تو یہ سارے ٹیسٹ وہ کریں گے۔ یہی سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، گروتھ ہارمون، تھائرائڈ اور یہ سب چیزیں، جنرل بیس لائن ٹیسٹ، مطلب CBC وغیرہ اور لیور کڈنی کے ٹیسٹ، یہ سب ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس میں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ گروتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور پھر جو بھی وجہ ہوگی اس کے مطابق اگر کوئی تھائرائڈ کی کمی ہے تو تھائروکسین دی جاتی ہے، اگر گروتھ ہارمون کی کمی ہے تو گروتھ ہارمون ایز اے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اگر سیلیک ڈیزیز ہے یعنی کھانے کی ایبزارپشن میں پرابلم ہے تو اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ تو جو وجہ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایسا سسپیکٹ کریں تو اس کی علاج میں اور اس کی تشخیص کروانے میں اس کو ڈیلے مت کریں، اس کو پوسٹ پون مت کریں، کیونکہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے نا آپ کے بچے کی امپروو ہونے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکیوں میں 13 to 14 ایئرس پہ اور لڑکوں میں بہت ہے تو 17-18 تک قد بڑھتا ہے، اس کے بعد قد نہیں بڑھتا، تو آپ کچھ بھی کرنے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کوئی بیماری ہے اس کے علاوہ وہ اس کی دوائی دی جا سکتی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن قد نہیں بڑھے گا، تو اس لیے اس کو ڈیلے مت کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔